ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدان وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کے اندر مردوں کا بھی حق ہے اور عورتوں کا بھی حق ہے۔ عورتوں کو بھی حصہ ملے گا اور مردوں کو بھی حصہ ملے گا۔ اور آخری جملہ تھا نصیبا مفروضا، اور یہ جو حصے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، ان کی تفصیل یعنی اللہ تعالی کی طرف سے بیان کردہ ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں اب اللہ تعالی وہ تفاصیل بیان فرما رہے ہیں۔ کچھ تفاصیل یہاں پر ہیں لیکن زیادہ تر اس کی پھر جو مزید تفصیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل کرتے ہوئے اور تشریح کرتے ہوئے بیان فرمائی۔ اصولی طور پر چند باتیں پہلے سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ترجمہ ہی رہ جائے گا تقریباً پیچھے۔ کسی شخص کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ جو بھی مال جائیداد گاڑی کوئی بھی چیز چھوڑتا ہے وہ اس کا ترکہ کہلاتا ہے۔ وراثت بھی کہلاتی ہے وہ اور ترکہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ جو وراثت ہے ترکہ ہے تو یہ 4 جگہوں پر خرچ کیا جائے گا، 4 جگہوں پر خرچ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو فوت ہوا ہے اس کی تجہیز و تکفین، کفن دفن اس کا۔ اگر کوئی غسل دینے آیا اس نے پیسے لیے یا غسل پہ جو خرچہ آیا وہ اس کے ترکے میں سے نکالا جائے گا۔ کفن اگر خریدا گیا تو وہ اس کے ترکے میں سے نکالا جائے گا۔ اس کی جو قبر ہے بنائی گئی اس پر جو خرچہ آیا وہ وہاں سے لیا جائے گا ترکہ میں سے۔ قبرستان دور تھا، گاڑی کے اندر یا ایمبولینس کے اندر ڈال کر لے کر گئے، جو خرچہ ایمبولینس کا آیا وہ اس میں سے نکالا جائے گا ترکے میں سے۔ لیکن اس میں یہ آپشن ضرور ہے، اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں اپنی طرف سے کرتا ہوں بطور ایک تعلق کے یا نیکی کے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو وہ میت کے ترکے میں سے یہ چیزیں نکالی جائیں گی۔ اس کے بعد جو خرچہ ہے نا قطعاً وہ میت کے ترکے میں سے نہیں نکالا جائے گا۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ اے بھائی سب مہمان روٹی کھا کے جائیں، مہمانوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد کل دوسرے دن کا ختم ہے، تیسرے دن کا ختم ہے، اتنے لوگ آئیں گے، مہمان آئیں گے، یہ اور وہ، یہ سب ہماری طرف سے ہے، اسلام کی طرف سے نہیں۔ کوئی کھانا وانا اسلام کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ جس نے کرنا ہے اپنی جیب سے کرے گا۔ اس میں سے ایک پائی بھی، ایک آنا بھی اور ایک پائی بھی میت کے ترکے میں سے نہیں لی جا سکتی۔ یہ ہوا پہلا۔ دوسرا ہے قرض، دوسری چیز قرض ہے۔ اس پر اگر قرض تھا تو وہ اس میں سے نکالا جائے گا، اس کے ترکے میں سے نکالا جائے گا۔ اگر قرض اتنا زیادہ تھا کہ سارا ترکہ ہی ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، ختم ہو، بس ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا اس کے بعد۔ لیکن قرض کی ادائیگی کے بعد ابھی کچھ مال باقی بچا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا آیا اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی۔ اگر اس نے وصیت کی تھی تو وہ وصیت تہائی مال میں سے جتنا اب بچا ہے، جو میت کے کا کفن دفن اور میت کا قرض، اس کے بعد جتنا بچا ہے اس میں سے 1/3، 1/3، زیادہ سے زیادہ 1/3 تک، اگر اس سے کم ہے وصیت تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں،
لیکن اگر وصیت اس 1/3 تک ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وصیت 1/3 سے زیادہ ہے تو صرف 1/3 تک وہ اس میں سے نکالا جائے گا، اور جس کے لیے اس نے وصیت کی ہے تو اس کو دے دیا جائے گا۔ پھر جو مال بچ گیا ہے ان 3 خرچوں کے بعد، ان 3 مصارف کے بعد پھر جو مال بچ گیا ہے اب یہ ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ جو وصیت کا ذکر آیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ اس کا جو ترکہ ہے، وراثت ہے، اس میں کچھ لوگ نہیں آتے۔ ویسے وہ لوگ اس کو بڑے عزیز ہوتے ہیں، ان کے احسانات ہوتے ہیں زندگی میں اس پر، یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے غریب ضرورت مند محتاج ہیں تو کیوں نہ میں اپنے مال میں سے کچھ ان کی مدد کروں، لیکن وہ وراثت وہ رسا میں نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو وصیت کا آپشن دیا ہے کہ وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرا مال اور اس میں سے اتنا حصہ، لیکن وہ حصہ 1/3 سے کم ہونا چاہیے، یہ ان کو دے دیا جائے۔ چنانچہ وہ جو وصیت ہے وہ قابل عمل، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس وصیت کو جو آدمی کر گیا ہے کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، دوسرے پارے میں ہم پڑھ گئے تھے، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون، اگر کسی نے وصیت تبدیل کر دی تو اس کا گناہ تبدیل کرنے والے کے سر کے اوپر ہوگا، اور یہ گناہ ہوگا کسی کا حق تلف کرنے کا گناہ، جس کا حساب اس کو آخرت میں دینا پڑے گا۔ ایک اور بات، جو وارث ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ اس کے جو ورثاء شرعاً بن رہے ہیں نا، ان میں سے کسی کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، بلکہ وصیت صرف ان لوگوں کا حق ہے کہ جو وارث نہیں بن پا رہے، جو وارث نہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک شخص نے شادی کی تھی، کسی موقع پر غلطی ہو گئی، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا، رشتہ ختم ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا۔ اب اس بیوی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا کوئی جسمانی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی مالی تعلق ہے، کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں اب اس کا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت اس کے بعد بڑی مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گئی، اور اس کی بیوی رہی عرصہ دراز۔ یہ سوچتا ہے کہ چلو میں کچھ اس کے لیے کر جاؤں، چلو وصیت کر سکتا ہے، 1/3 میں وصیت۔ اچھا، وصیت ہو گئی، وارث مقرر ہیں، ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، وارث تبدیل نہیں کیے جا سکتے، وہ من جانب اللہ ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے فریضۃ من اللہ، یہ جتنے حصے مقرر ہوئے ہیں، وارث مقرر ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ انسان یعنی ان کا جو تقرر ہے وہ عقل سمجھ بوجھ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نص قطعی کی بنیاد پر ہے، نص قطعی کی بنیاد پر ہے، اللہ کے حکم اور فیصلے کی بنیاد پر ہے ان کا تقرر۔ لہذا ان میں سے کوئی اگر جتنا مرضی امیر کیوں نہ ہو وہ پھر بھی وارث ہے، اور کوئی کتنا برا کیوں نہ ہو بہرحال وہ وارث ہے۔ اس کا تقرر اللہ رب العزت کی طرف سے، ورثاء مقرر ہے۔ ایک چیز اور، یہ جو وراثت ہے یہ صرف مسلمان وارث بن سکتا ہے، کافر وارث نہیں بن سکتا، کافر وارث نہیں بن سکتا، مسلمان ہی وارث بن سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے رشتہ داروں میں سے جو وارث بن رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی کافر ہے، وہ خود بخود وراثت سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی فیملی مسلمان ہے اور ان کا کوئی بڑا کافر ہے اور اس کا حالت کفر میں انتقال ہو گیا، ان میں سے کوئی بھی اس کا وارث نہیں ہوگا، نہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے، نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اگلی بات، عمومی طور پر عموماً دونوں مرد اور عورت دونوں وارث ہیں، مرد اور عورت دونوں وارث ہیں۔ مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹے بھی وارث ہوں گے، بیٹیاں بھی وارث ہوں گی۔ یا اگر کسی جگہ پر بہن بھائی وارث بن رہے ہیں تو بھائی بھی وارث ہوں گے، بہنیں بھی وارث ہوں گی۔ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو باپ بھی وارث ہوگا، ماں بھی وارث ہوگی۔
دونوں وارث ہوں گے، مرد بھی اور عورت بھی۔ البتہ مرد کا جو حصہ ہے وہ عورت کی نسبت ڈبل ہوگا، مرد کا حصہ عورت کی نسبت ڈبل ہوگا۔ یہ کچھ بنیادی سی باتیں ہیں وراثت سے متعلق۔ اب ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، بڑی حد تک بات واضح ہو جائے گی۔ یوصی حکم دے رہے ہیں، کم تمہیں، اللہ یوصیکم اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں، فی اولادکم تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، اور وہ حکم کیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مرد کے لیے مثل برابر ہے، حظ حصہ الانثیین دو عورتوں کے، کہ مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ اچھا، ذہن میں خیال آ جاتا ہے، کیوں بھائی عورت انسان نہیں؟ عورت انسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سب برابر ہو، تو پھر اس کو کم، مرد کو زیادہ کیوں؟ یہ وہ بات ہے جس پر بہت شور ہوا، اور غیر مسلم جو ہیں انہوں نے اس پر بہت شور کیا، اعتراض کیا، اختلاف کیا کہ اسلام عورت کو نا کم تر تصور کرتا ہے، اسلام عورت کو آدھا انسان تصور کرتا ہے، پورا انسان بھی تصور نہیں کرتا۔ اچھا، ویسے کل اس کا جواب ہو چکا ہے، لیکن چونکہ اب آیت شروع ہوئی ہے، اصولی بات یاد رکھی ہے، اللہ رب العزت نے جو اللہ کا دین میں وہ بات میں وہ کر رہا ہوں، اللہ کا دین یہ ہے کہ مرد زندگی میں دیتا ہے، اور عورت زندگی میں لیتی ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے اسلام کے نقطہ نظر سے۔ مرد دیتا ہے، عورت لیتی ہے۔ اسی لیے چونکہ مرد نے ہر جگہ دینا ہے، اسلام نے یہاں پر آ کر تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، تھوڑا سا، لیکن یہاں پر بھی مرد کا حصہ پھر بھی کم ہے عورت کی نسبت۔ مثلا مرد کا نکاح ہوتا ہے، عورت کا بھی نکاح ہوتا ہے، مرد حقمار دیتا ہے، عورت حقمار لیتی ہے۔ شادی چل پڑی آگے، خرچہ ہے، مرد دیتا ہے، عورت لیتی ہے۔ بہن کی شادی ہے، بہن کوئی خرچہ نہیں کرتی، بہن کو تو جتنا ہے وہ جیب میں ڈال رہی ہے، بھائی ہے وہ لگا رہا ہے اس کے اوپر۔ مرد ہر موقع پہ خرچ کرتا ہے اور عورت ہر موقع پر وصول کرتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر آ کر اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں نا، یوں سمجھیے ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے دو اولادیں، بیٹا اور بیٹی، 3 لاکھ روپے وہ اپنی وراثت چھوڑ کے گیا، 3 لاکھ ٹوٹل وراثت، 3 لاکھ۔ تو وراثت کے اسلامی قانون کے مطابق لڑکی کو 1 لاکھ ملے گا، لڑکے کو 2 لاکھ ملیں گے۔ تھوڑا سا ذہن کھٹکتا ہے، غلط ہے یہ، ٹھیک نہیں ہے، اسے کیوں کم؟ اولادیں ہیں نا، دونوں اولادیں ہیں، تو فرق کیوں پھر؟ اچھا، اسلام کو سامنے رکھ کے چلیے، تھوڑا سا آگے چلیے۔ کل کو شادی ہوتی ہے دونوں کی، مرد کے پاس 2 لاکھ ہے، عورت کے پاس 1 لاکھ ہے، شادی ہوتی ہے، شادی میں مرد 50,000 روپے حق مار دیتا ہے بیوی کو، اس کے پاس لے گیا 1.5 لاکھ، اور بیوی جو بہن تھی اس کی شادی ہوئی ہے، وہ 50,000 روپے حق مار لے رہی ہے، اس کے بعد 1.5 لاکھ ہو گیا، مرد کے پاس بھی 1.5 لاکھ، عورت کے پاس، یعنی پہلے قدم پر ہی وہ جو فرق تھا وہ بیلنس ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اب مرد نے اپنی بیوی کو خرچہ دینا ہے، اس غریب کے پاس رہ گیا 1 لاکھ، اور عورت نے اپنے خامن سے خرچ لینا ہے، اس کے پاس ہو گیا 2 لاکھ۔ اب یہاں پر بندہ سوچتا ہے کہ پھر عورت کو یہ جو وراثت میں 1 لاکھ مل رہا ہے، یہ کیوں مل رہا ہے بھائی؟ یہ نہیں ملنا چاہیے۔ کیوں؟ ہر
جگہ اس نے لینا ہی لینا، اور مرد بیچارہ ہر جگہ دیتا ہی رہے، دیتا ہی جائے. اب عورت پوری زندگی لیتی رہے گی اور مرد جو ہے وہ پوری زندگی دیتا ہی رہے گا. اس غریب کے پلے تو کچھ بھی نہ رہا. تو وہ جو لاکھ عورت کو ملا ہے وہ بھی مرد کو ملنا چاہیے. لیکن اسلام کہتا نہیں، تم مرد ہو ٹھیک ہے، محنت کرو، کوشش کرو، کماؤ، کوئی بات نہیں، دو اس کو. لہذا یہاں آ کے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنے عالم اور حکیم ذات ہے کہ صرف ایک پہلو نہیں اللہ نے سامنے رکھا. ابھی ہم پڑھیں گے یہ جو اللہ نے ورثاء مقرر کیے ہیں نا، لا تدرونا، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے، تم نہیں جانتے، یہ تو اللہ جانتے. چلیں جی، یوصیکم اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین. یہ وہ صورت ہے کہ والدین میں سے کسی کا انتقال ہوا، اب کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، تو جو لڑکے ہیں ان کو لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا ملے گا. یعنی بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو ٹوٹل جو وراثت ہے یا ان کا جتنا بھی حصہ بن رہا ہے اس میں لڑکوں کا حصہ لڑکیوں کی نسبت ڈبل ہوگا. فَإِن، پس اگر، کُنَّا، ہوں، نساء، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، فوق اثنتین، اور 2 سے زائد ہوں. اس کی ورثاء میں لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، لڑکے نہیں تھے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر وہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے، ان سب کے لیے، ثلثا، 2/3 ہے، ما ترکا، جو مرنے والا چھوڑ گیا. مرنے والا جو ترکہ چھوڑ گیا ہے اس کا 2/3 اب ان بہنوں کے لیے ہے، اور 1/3 جو رہ گیا پھر باقی ورثاء بھی ہیں، وَإِن، اور اگر، کانت، ہو، واحدہ، ایک لڑکی، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو، فَلَهَا، تو اس کو ملے گا، النصف، ساری وراثت کا نصف، آدھا، اور جو باقی نصف ہے وہ پھر بقیہ ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا. اچھا، یہ وہ شکل تھی، والدین میں سے کوئی فوت ہوا تو اولاد کو کیا ملے گا. لڑکے لڑکیاں ہوں تو لڑکوں کو ڈبل ملے گا لڑکیوں کی نسبت، اور اگر صرف 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا، اور باقی جو ہوں گے ان کو بھی نصف ملے گا. ولی اب دوسری شکل آ گئی. دوسری شکل یہ ہے کہ والدین میں سے کوئی فوت نہیں ہوا بلکہ اولاد میں سے کوئی فوت ہوا، تو ماں باپ کو کیا ملے گا. ولی ابویہ، اور والدین کے لیے، لکل واحد، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے. والدین میں سے اگر اولاد میں سے کوئی فوت ہوا ہے تو اس کی وراثت میں سے والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، مما، اس میں سے جو ترکا، مرنے والا چھوڑ کر مرا. ان، اگر، کانا، ہو، لہو، اس کی، ولد، اولاد، اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے اور والدین بھی ہیں تو والدین کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن، پس اگر، لم یکن، نہ ہو، لہو، اس کی، ولد، اولاد، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو، وورثہ، اور اس کے وارث ہیں، ابواہ، اس کے والدین، اور صرف والدین وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی والدہ کو ملے گا، الثلث، 1/3، اور باقی 2/3 ملیں گے اس کے والد کو. تو اس کی والدہ کو 1/3 اور باقی 2/3 والد کو. فَإِن، پس اگر، کانا، ہوں، لہو، اس کے، اخوہ، بھائی، پس اگر مرنے والا، اس کے بھائی بھی ہوں. پچھلی صورت یہ تھی کہ صرف والدین وارث ہیں، اب یہ ہے کہ بھائی بھی ہیں. فَلِأُمِّهِ، تو اس کی والدہ کو، السدس، چھٹا حصہ ملے گا. اس کی والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا.
من بعد وصیتن وصیت کے، وصیت کی ادائیگی کے بعد، یوصی جو وصیت کر گیا تھا، بہا اس بارے میں۔ ہاں یہ سارا ترکہ کب ہوگا؟ وصیت کی ادائیگی کے بعد، جو وصیت مرنے والا کر کے گیا تھا، او یا دین اگر قرض تھا تو قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ جو وراثت ہے یہ قرض اور وراثت، اس قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد۔ آباؤکم تمہارے آباء و اجداد میں سے، آباء و اجداد نہیں والدین، تمہارے والدین میں سے، وابناؤکم اور تمہاری اولادوں میں سے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفع اور فائدے کے اعتبار سے۔ تمہارے والدین یا تمہاری اولاد تمہارے لیے نفع بخش کون سی ہے تم نہیں جانتے۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک سوچ یہ آتی ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کے والدین بھی ہیں، اس کی اولاد بھی ہے۔ عموماً یہ ہے کہ والدین بڑی عمر کے ہوں گے، یہ انہوں نے عمر گزار لی ہے، ان کو کیا اب ضرورت ہے، ان کا کس لیے حصہ، ان کا کس لیے، یہ تو گزار لیے انہوں نے، جو گزارنے تھے کھا لیا پی لیا، بوڑھے انہوں نے تو مرنا ہے، اب دنیا سے جانا ہے، تو ان کا کیوں حصہ؟ ذہن میں سوچتا ہے آدمی، کیوں نہ یہ سب کچھ میری اولاد کو ملے، انہوں نے ابھی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا تمہارا فائدہ کس میں ہے، تمہارا نفع کس میں ہے۔ اس کا ایک مطلب، ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھو کل انہوں نے اپنا سارا کچھ تم پہ لگایا تھا، آج تمہارا وقت ہے تم ان پہ لگاؤ، کل جو کچھ ان کا تھا تمہارے لیے تھا، ٹھیک ہے آج جو کچھ تمہارا ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ فریضتاً اور یہ مقرر شدہ ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فریضتاً من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیماً جاننے والے، حکیمہ حکمت والے۔ بس یہ آج یہی